अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक तो गुज़श्ता रोज़ अहमद मंसूर ने जो विलाग किया था उसमें नई चीज़ें बताई थी कुछ आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि तहकीकात जो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, फ़ौजी अफसरान जो रिटायर्ड हैं जनरल फैज़ के साथी, उनको भी पकड़ा गया है। फिर पीटीआई के रहनुमा भी बहुत सारे, रऊफ़ हसन को भी पकड़ा गया है। तो रऊफ़ हसन के हवाले से नए नए और तहलका खेज़ इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अहमद मंसूर का आपको इसीलिए हवाला दिया कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन नया इंकशाफ ये हुआ है कि जनरल फैज़ और इमरान खान गैंग जो था या नेटवर्क जो था, इसके पीछे पिन की पीरनी थी और इनका जो सारा यानी गुरु था वो पिन की पीरनी थी और वही इनको दोनों को चला रही थी। और जिन्नात का जो मामला था, सच है या झूठ है खुदा जानता है, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से भी खबर आई कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने ये एंकर पर्सन्स को, सहाफ़ियों को बताया था इस्लामाबाद में एक महफिल में कि मुझ पर भी जादू टोने ने असर कर लिया था। मुझे भी पिन की पीरनी ने, बुशरा बीबी ने जिन्नात मेरे पे भी छोड़े हुए थे और मुझे भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करके फैसले करके जब बनीगाला या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता था तो मेरे से कोई बात नहीं निकलती थी। मैं बताना चाह रहा होता था लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही होती थी, ऐसा कोई जादू कर दिया था। इस तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं। तो फिर वो उन्होंने किसी के मार्फत किसी जो पीर है उसके पास रुजू किया और उन्होंने ये जिन्नात से जान छुड़ाई। ये बकौल जनरल बाजवा के जो सहाफ़ी को बताई थी। तो पिन की पीरनी ने जनरल फैज़ मुल्क नहीं, इमरान खान मुल्क नहीं चला रहे थे, न जनरल फैज़ चला रहे थे, पिन की पीरनी चला रही थी जी। और ये नए इंकशाफात हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको याद होगा जनरल रानी भी इसी तरह ही मुल्क चलाया, उन्होंने भी, उसका भी असर रसूख इसी तरह ही था। और अब जनरल रानी से बुशरा बीबी तक या जनरल रानी से पिन की पीरनी तक, पिन की पीरनी के हवाले से भी अभी ज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। वो ये है कि जी रऊफ़ हसन साहब जो गिरफ़्तार हैं, उनका भारतीय सहाफ़ियों से भी तल्लुकात और जो राबते हैं वो उनके सबूत सामने आ गए हैं और उनके व्हाट्सएप से, उनके मोबाइल से ये सबूत मिले हैं। एक टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट की है और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में हसास मालूमात कोई उन्होंने मांगी है और उस भारतीय सहाफ़ी को दी है। ज़ाहिर है भारतीय सहाफ़ी का क्या इंटरेस्ट होगा जनरल आसिम मुनीर हमारे फ़ौज के सरबराह के बारे में, ये राह का ही इंटरेस्ट होगा ना। एक सहाफ़ी का तो कोई लेना देना नहीं होता, पीछे राह ही होगी। तो ये साहिबान जो हैं पीटीआई के लोग, और उनको भारत के मौक़िफ़ को सराहते हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मज़म्मत करते हैं और तशवीश का इज़हार करते हैं, इख्तलाफ रखते हैं और उनको मवाद फ़राहम करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, ताकि वो प्रोपेगेंडा कर सकें भारतीय सहाफ़ी। इससे पहले अमरीकी सहाफ़ी जो हैं रायन गिर्म इनके साथ भी राबतों की जो चीज़ें, जो सबूत हैं वो सामने आए हैं और वो तो तफसीली डिटेल के साथ कि कौन कौन सी डेट पे राब्ते हुए हैं। इसमें भी मैं तारीखें भी बता देता हूँ जो ये रिपोर्ट आई है। इसमें है कि जी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्म कुशा सबूत सामने आ गए हैं, जिससे बानी पीटीआई इमरान खान के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हुई है।
اچھا جی، غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کا امریکی صحافی رائن گرم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ رؤوف حسن کی جانب سے 19 نومبر 2022 کو بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بطور پارٹی میڈیا کوآرڈینیٹر باضابطہ رابطہ ہوا۔ یہ رؤوف حسن کا شروع کے واٹس ایپ پیغام میں بھارتی صحافی نے رؤوف حسن سے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹرویو کے بارے میں دریافت کیا۔ کرن تھاپر نے 24 نومبر 2022 کو رؤوف حسن کو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں اپنا اور رانا بینرجی یعنی سابق سیکرٹری را کے ساتھ یوٹیوب پر ہونے والا انٹرویو بھی شیئر کیا۔ رؤوف حسن کے ساتھ سیکرٹری را کے شیئر کرنے والے انٹرویو میں بھارتی صحافی کرن تھاپر نے موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا۔ 25 نومبر 2022 کو بھارتی صحافی کرن تھاپر نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے رؤوف حسن کے ساتھ جنرل عاصم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا۔ رؤوف حسن نے جواب میں پاکستانی صحافی کو ایک ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ یہ واٹس ایپ میں چیزیں سامنے آئی ہیں جو واٹس ایپ ان کے استعمال میں تھا۔ رؤوف حسن صاحب جو سیکرٹری اطلاعات تھے۔ اچھا جی، اس بات کی تصدیق کی ہے، ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رؤوف حسن نے فروری 2023 کے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرین کے معاملے پر بھارتی موقف کو سراہتے ہوئے پاکستانی موقف پر سخت اعتراض کیا اور تنقید کی۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار رہنے کی خواہش کے تناظر میں بھارت کا موقف قابل فہم ہے۔ پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اور سنگین الزام لگاتے ہوئے رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو کہا کہ پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اطلاعات ہیں کہ پاکستان یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ یہ بھارتی صحافی کو رؤوف حسن صاحب نے کہا ہے، ان کے واٹس ایپ سے جو چیزیں نکلی ہیں۔ اچھا، مارچ 2023 کو بھارتی صحافی کرن تھاپر کو بھیجے گئے رؤوف حسن کے پیغام میں اشتعال دلاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا۔ رؤوف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کو بھیجے گئے ان اشتعال انگیز اور خوفناک پیغامات میں رؤوف حسن نے کہا کہ جی پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھارتی صحافی کو تاکہ وہ پروپیگنڈا کریں کہ پاکستان میں خونی انقلاب آ رہا ہے، یہ راہ پروپیگنڈا کرے اپنے میڈیا پر، اپنے ذرائع ابلاغ پر۔ باوثوق ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ 10 مئی 2023 کو رؤوف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ 11 مئی 2023 کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے رؤوف حسن نے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی نقل و حرکت کو توڑ مروڑ کر ہرزہ سرائی کی۔ اچھا، رؤوف حسن نے روٹین کے ملٹری موو کو بگاڑ کر پیش کیا اور کہا کہ جی پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں میں مکمل فوجی نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ یہ بھی پروپیگنڈا۔ اچھا، غیر ضروری ہیجان پیدا کرتے ہوئے رؤوف حسن نے کہا کہ جی ہم ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء کے عہد سے گزر رہے ہیں۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو رؤوف حسن کے غیر محتاط واٹس ایپ پیغامات انتہائی تشویشناک ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیغام رسانی دراصل کرن تھاپر کی پشت پر بیٹھے را کے اہلکاروں کے لیے معلومات کا خزانہ تھا۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملکی حساس معلومات ایک بھارتی کو پہنچائیں تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ یہ واٹس ایپ میسیجز اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو
آمادہ کیا کہ وہ پاک فوج کے خلاف منفی تاثرات پر مبنی بیانیے کی تشہیر کرے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق حساس معلومات کو پہنچانے کا مقصد ریاست مخالف بیانیے کو بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ پیغامات نہ صرف ریاست کو بدنام کرنے کی سازش تھی بلکہ انقلاب کے نام پر بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈا کرنا تھا۔ ان ثبوتوں کے پیش نظر رؤف حسن اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف مکمل اور کڑی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ رؤف حسن صاحب کے حوالے سے نئی خبر آئی ہے کہ اس سے پہلے میں نے جس طرح بتایا کہ امریکی صحافی کے ساتھ بھی وہ آرٹیکلز اور مواد جو ہیں وہ ان کو بھی دیتے رہے ہیں تاکہ وہ باہر سے بیٹھ کے پاکستان اور ریاست اور اداروں کے ریاستی اداروں اور فوج کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر سکیں اور عمران خان کے لیے ایک ہمدردیاں اور ایک ماحول عالمی سطح پر جو ہے پیدا کر سکیں۔ تو ابھی مزید تحقیقات ظاہر ہونی ہے اور پوچھ گاچھ ہونی ہے، مزید بہت ساری نئی چیزیں اور نئے انکشافات آئیں گے، نئے نام بھی سامنے آئیں گے، نئی مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ پورا ایک نیٹ ورک تھا جس کو پاک فوج نے، قومی سلامتی کے اداروں نے جس کو توڑا ہے۔ اب تو اسحاق ڈار جیسا بندہ، وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنرل فیض کی گرفتاری معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اتنا طاقتور اور اتنے طاقتور ادارے کا سربراہ رہا ہو، اور صرف جنرل فیض تو نہیں ہوگا نا، اور بھی نام سامنے آئیں گے اور بھی بہت سارے، کیونکہ 3-4 تو گرفتار ہوئے ہیں جنرل فیض کے ساتھ، بریگیڈیئر اور کرنل جو ریٹائر تھے۔ تو اب مزید دیکھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔